السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جلن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے تھے، کالز کر رہے تھے، واٹس ایپ کر رہے تھے کہ سر آپ ہمیں جو ہے وہ انشائی طرز کا پیپر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو میرے یہ نوٹس جو پچھلے 5-6 سالوں سے مارکیٹ میں اچھی ویلیو رکھتے ہیں اور کافی طالب علم جو ہے ان سے تیاری کر کے پہلی ڈویژن کے ساتھ اپنا امتحان پاس کر چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم تیسرے پیپر افسانوی نثر کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں کہ اس پیپر میں پچھلے 20 سالوں میں کون کون سے سوالات آ چکے ہیں اور وہ کس طرح لکھنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، افسانوی نثر کے پرچے میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو حل کر دیا ہے۔ میں آپ سے ابھی صرف یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں۔ بعد میں ہر ایک پہ میں الگ الگ اس کا جو تفصیلی سوال جتنے 20 نمبرات کا جتنا ہونا چاہیے اور جیسا ہونا چاہیے اور پیپر میں کیسا لکھنا چاہیے، میں بالکل ویسے طریقے سے آپ سے شیئر کر دوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں پچھلے 20 سال میں جتنے بھی آئے ہیں پیپر، ان میں کیا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے، نوٹ کر دیا ہے وہ سارے تمام سوالات۔ تو عزیز طلبہ، اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو عزیز طلبہ، تیسرا پرچہ افسانوی نثر میں جو بار بار پچھلے 20 سالوں میں پوچھے گئے سوالات ہیں، وہ اس میں سب سے پہلا اور اہم سوال، باغ و بہار کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے اردو کی دیگر داستانوں پر فوقیت حاصل ہے، مفصل لکھیے۔ یا یوں بھی پوچھا گیا ہے، باغ و بہار اردو کی زندہ کتاب ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ یوں بھی عزیز طلباء و طالبات پوچھا گیا ہے، باغ و بہار زبان و بیان کا شاہکار ہے، بحث کیجئے۔ یوں بھی پوچھا گیا ہے، باغ و بہار میں میر امن کے شعوری طور پر دہلوی تمدن کی عکاسی کی، مثالیں دے کر واضح کریں۔ یوں بھی عزیز طلبہ پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کے حوالے سے میر امن کے مردانہ کردار نگاری پر مفصل نوٹ لکھیں۔ یا یوں بھی پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کے حوالے سے میر امن کے نسوانی کرداروں کا جائزہ لیں۔ تو اس طرح باغ و بہار سے یہ سارے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ان سب پہ میں نے الگ الگ جو ہے وہ لیکچرز دینے ہیں، بعد میں جو ہے الگ الگ ویڈیوز بنا دینی ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، جو سوال پوچھا گیا، ناول امراؤ جان ادا کا مختصر قصہ بیان کریں۔ کیا امراؤ جان ادا کو اردو کا پہلا نفسیاتی ناول کہا جا سکتا ہے؟ تائید یا پھر تردید کریں، یعنی اس کے حق میں یا پھر اس کی تردید رد میں جو ہے وہ آپ بات کریں۔ امراؤ جان ادا ایسا آئینہ ہے جس میں لکھنوی تہذیب و تمدن کی مختلف صورتیں بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہیں، مثالیں دیں۔ یوں بھی پوچھا گیا ہے، ناول امراؤ جان ادا اپنی تعمیر و تشکیل میں ہر طرح کے حشو و زوائد سے پاک ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ ناول امراؤ جان ادا فکری طور پر سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور تاریخی معلوم ہوتا ہے، مدلل بحث کریں۔ ناول امراؤ جان ادا کے کردار مضبوط اور منفرد ہیں، وضاحت سے بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ یہ پوچھے گئے ہیں۔ ان سب پہ میں الگ الگ جو ہے وہ ویڈیو بعد میں بنا دوں گا۔ اس کے بعد جو پوچھا گیا، نذیر احمد مقصدیت کی خاطر فن کی قربانی دینے سے بھی نہیں ہچکچاتے، فسانہ مبتلا کے حوالے سے بحث کیجئے۔ نذیر احمد کے ناول دہلویت کا مرقع ہے، فسانہ مبتلا کے حوالے سے بحث کیجئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے معطوب کردار ادبی دنیا کے محبوب کردار ہیں،
ادب کی آپ کی کیا رائے ہے؟ فسانہ مبتلا کے حوالے سے نذیر احمد کی کردار نگاری کا تنقیدی جائزہ لیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح پوچھا گیا ہے نسیم حجازی کا ناول خاک اور خون ہمارے ماضی کی داستان اور مستقبل کے لیے ایک مستقل پیغام ہے، وضاحت کیجیے۔ خاک اور خون ایک کامیاب تاریخی ناول قرار دینا مشکل ہے، تائید یا تردید کریں۔ ناول خاک اور خون کا تنقیدی جائزہ لیں۔ ناول خاک اور خون تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا گیا کامیاب ناول ہے، بحث کیجیے۔ ناول خاک اور خون ہجرت کے مسائل کی کہانی ہے، تفصیلاً لکھیے۔ اور اسی طرح عزیز طلباء یہ بھی سوالات پوچھے گئے، آخر شب کے ہم سفر کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات مثالیں دے کر بیان کیجیے۔ آخر شب کے ہم سفر کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کے اسلوب کے رومانوی اور تخلیقی رنگوں کی وضاحت مثالیں دے کر کیجیے۔ یا پھر عزیز طلباء یوں بھی سوال پوچھا گیا ہے، آخر شب کے ہم سفر کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کی کردار نگاری کا جائزہ لیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ اہم سوالات ہیں جو گزشتہ 20 سال افسانوی نثر کے پرچے میں پوچھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان سب پہ تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔